دوسری بیوی پارٹ 1 ملک صفدر حیات ناول۔ وہ چھوٹا سا ایک قصبہ تھا۔ ارد گرد کے گاؤں کے رہنے والے اسے شہر کہتے تھے۔ اس قصبے میں سے ایک پکی سڑک اور ریلوے لائن گزرتی تھی۔ یہاں ریلوے اسٹیشن بھی تھا۔ ایک روز اس قصبے کا ایک آدمی میرے پاس آیا۔ اس کے ساتھ اس کے بیٹا بھی تھا جس کی عمر 14-15 سال ہوگی۔ اس نے بتایا کہ اس کی جوان بیٹی لاپتہ ہو گئی ہے۔ میرے ذہن میں پہلا خیال یہ آیا کہ وہ کسی کے ساتھ نکل گئی ہوگی، لیکن اس نے یہ کہہ کر مجھے حیران کر دیا کہ لڑکی شادی شدہ ہے اور اپنے خاوند کے گھر سے لاپتہ ہے۔ میں اسے کوئی گھریلو جھگڑا سمجھا اور یہ ارادہ کیا کہ رپورٹ نہیں لکھوں گا۔ اگر یہ دو گھروں کا آپسی جھگڑا ہوا تو ان کی صلح صفائی کروا دوں گا۔ میں اسے جھگڑا اس لیے سمجھ رہا تھا کہ لڑکی اپنے خاوند کے گھر سے لاپتہ تھی، لیکن رپورٹ لکھوانے خاوند ساتھ نہیں آیا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، آپ کی بیٹی کا خاوند آپ کے ساتھ کیوں نہیں آیا؟ اس شخص نے کہا کہ مجھے شک ہے کہ میری بیٹی کو اسی نے غائب کیا ہے۔ اس بارے میں اس نے جو تفصیل بتائی، اس کے مطابق اس کی بیٹی اس خاوند کی دوسری بیوی تھی۔ خاوند کا نام سلیم تھا۔ سلیم نے 8-9 سال پہلے شادی کی تھی، لیکن اولاد نہ ہونے کی خاطر اس آدمی نے دوسری رپورٹ درج کروائی۔ اس کی بیٹی کا رشتہ مانگا۔ لڑکی کے باپ نے رشتہ دینے کا وعدہ کر لیا۔ یہ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ اس نے اپنی 18-19 سال کی بیٹی کا رشتہ 34-35 سال کی عمر کے آدمی کو صرف اس لیے دے دیا۔ اس آدمی کی مالی حالت بہت اچھی تھی۔ وہ جس مکان میں رہتا تھا وہ مکان اس کا اپنا تھا۔ وہ اپنے ماں باپ سے الگ رہتا تھا۔ اس کے خاندان کی ایک بڑی حویلی تھی۔ سلیم نے رشتہ لینے کی یہ شرط رکھی تھی کہ وہ اپنی پہلی بیوی کو طلاق نہیں دے گا۔ لڑکی کے ماں باپ اپنی بیٹی کا رشتہ سلیم کو نہیں بلکہ اس کی اچھی آمدنی اور مکان کو دے رہے تھے، اس لیے انہوں نے سلیم کی یہ شرط منظور نہ کی اور کہا پہلے وہ پہلی بیوی کو طلاق دے اور یہ شرط بھی رکھی کہ مکان ہماری لڑکی کے نام کر دے تو ہی اپنی بیٹی کا رشتہ سلیم کو دیں گے۔ سلیم کو اولاد کے لیے دوسری بیوی کی ضرورت تھی اور یہ کہ لڑکی کافی خوبصورت اور نوجوان تھی، اس لیے سلیم نے لڑکی کے ماں باپ کی یہ شرائط مان لیں۔ سلیم نے اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے دی اور اس آدمی کی بیٹی سے شادی کر لی۔ مکان بھی لڑکی کے نام کر دیا گیا۔ باپ کی رپورٹ کے مطابق اس کی بیٹی نیک، سلیقہ شار، بے زبان اور غلاموں کی طرح زندگی گزارنے والی ہے۔ اس نے اس شادی کو دل سے قبول کیا اور خاوند کی خدمت اور فرما برداری میں کوئی کسر نہ رہنے دی، مگر سلیم لڑکی کو میکے نہیں جانے دیتا تھا۔ شادی کو 1 سال ہونے والا تھا۔ سلیم نے 1 سال میں صرف 2 مرتبہ لڑکی کو میکے جانے کی اجازت دی تھی، وہ بھی 1 دن کے لیے۔ لڑکی کے ساتھ سلیم کا سلوک اچھا نہیں تھا۔ اس نے یہ اجازت دے رکھی تھی کہ لڑکی کے والدین اور بھائی اس کے گھر آ کر مل سکتے ہیں۔ دونوں کے گھر اسی قصبے میں تھے اور کچھ دور دور تھے۔ سلیم کا رویہ میرے لیے قابل فہم تھا۔ اس نے دراصل مکان کے عوض لڑکی خریدی تھی۔ لڑکی اب اس کی ملکیت تھی۔ لڑکی کے ماں باپ نے اس سے جو قیمت مانگی تھی وہ انہیں مل گئی تھی۔ لڑکی کے باپ نے بتایا کہ 7-8 دن گزرے اس کی بیوی یعنی سلیم کی ساس سلیم کے گھر اپنی بیٹی سے ملنے گئی۔ گھر میں سلیم اکیلا تھا، لڑکی نہیں تھی۔ ماں نے اپنی بیٹی کے متعلق سلیم سے پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ محلے میں کسی کے گھر کام پر گئی ہے۔ ماں انتظار کرتی رہی، اس کی بیٹی واپس نہ آئی۔ سلیم نے ساس سے 2-3-4 بار کہا کہ وہ واپس چلی جائے اور اس کی بیٹی آئے گی تو وہ اسے اس کے گھر یعنی میکے بھیج دے گا۔ ماں انتظار کر کے واپس آ گئی۔ لڑکی جب ماں کے گھر نہ آئی تو ماں نے دوسرے روز لڑکی کے چھوٹے بھائی کو بہن کے گھر بھیجا۔ بھائی اپنی بہن سے ملنے گیا تو بہن گھر نہیں تھی۔ سلیم نے بھائی کو بھی یہی بتایا کہ اس کی بہن محلے میں کسی کے گھر گئی ہے، وہ ذرا دیر سے آئے گی۔ بھائی تھوڑی دیر بیٹھ کر واپس آ گیا۔ 1 روز بعد لڑکی کا باپ سلیم کے گھر گیا۔ اسے بھی سلیم نے یہی بتایا کہ لڑکی محلے میں کسی کے گھر گئی ہے۔ باپ نے سلیم سے کہا کہ وہ اسے بلا دے یا پڑوسیوں کے کسی بچے سے کہے کہ دیکھے وہ کس کے گھر میں ہے۔ سلیم نے باپ سے کہا کہ وہ واپس چلا جائے۔ باپ نے محسوس کیا کہ سلیم کچھ پریشان اور اکھڑا اکھڑا سا تھا۔ اس نے جس انداز سے لڑکی کے باپ سے کہا کہ وہ چلا جائے وہ مشکوک سا تھا۔ باپ چلا گیا اور جا کر لڑکی کی ماں کو بتایا کہ سلیم کا رویہ ٹھیک نہیں۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اس نے لڑکی کو اپنے گھر بھی والدین سے ملنے سے روک دیا ہے۔ لڑکی شاید اندر کمرے میں ہی ہوتی ہے اور سلیم کہہ دیتا ہے کہ وہ محلے میں کسی کے گھر گئی ہے۔ ساری بات سن کر ماں طیش میں آ گئی۔
وہ شام کے بعد جب اندھیری رات ہو چکی تھی سلیم کے گھر چلی گئی۔ سلیم کے گھر تالا لگا ہوا تھا۔ ماں پڑوسیوں کے گھر گھر گئی۔ وہاں عورتوں نے لڑکی کے ماں سے پوچھا کہ اس کی بیٹی میکے میں ہے۔ ماں نے بتایا نہیں، وہ تو خود اسی سے ملنے آئی ہے لیکن تالا لگا ہوا ہے۔ پڑوسی عورتوں نے ماں کو بتایا کہ وہ تو کئی دنوں سے نظر نہیں آ رہی اور ہم سب یہی سمجھتی ہیں کہ وہ اپنی میکے گئی ہوئی ہے۔ ماں نے سمجھا کہ میری بیٹی شاید سلیم کے والدین گھر گئی ہوگی۔ ماں وہاں چلی گئی اور سلیم کی ماں سے اپنی بیٹی کے متعلق پوچھا۔ سلیم کی ماں اس پر ٹوٹ پڑی۔ سلیم کی ماں نے کہا، تم نے اپنی بیٹی ہمیں دی تھی، جس کو دی تھی اس سے پوچھو۔ ہمارے بیٹے نے تو ہماری عزت خاک پہ ملا دی، اتنی اچھی بیوی کو طلاق دے دی۔ ہم سلیم سے کہہ کر تھک گئے کہ وہ اپنا علاج معالجہ کرائے، کسی پیر فقیر کی دعا لے، کسی خانقاہ پر ماتھا رگڑے۔ اللہ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں، لیکن وہ تو دوسری شادی کرنے پر تلا بیٹھا تھا، ہماری ایک نہ سنی۔ ادھر تم بھی بیٹی دینے کو تیار بیٹھی تھی، مکان لکھوایا اور بیٹی دے دی۔ دونوں عورتوں میں تو میں ہوئی اور پتہ چلا کہ نہ سلیم ماں باپ کے گھر جاتا ہے اور نہ اس کی دوسری بیوی کبھی گئی ہے۔ اس سے سلیم کے خلاف لڑکی کے والدین کو شک ہوا کہ سلیم نے کسی وجہ سے لڑکی کو خود ہی غائب کر دیا ہے۔ لڑکی کے باپ نے اپنے دوستوں سے مشورہ کیا۔ دوستوں نے اسے مشورہ دیا کہ تھانے میں رپورٹ کر دو۔ میں نے اس آدمی سے پوچھا کہ اسے سلیم پر ایسا شک کس بنا پر ہے۔ اس نے جواب دیا کہ وہ اپنی پہلی بیوی کو طلاق نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس نے دوسری شادی صرف اولاد کی خاطر کی تھی۔ 1 سال ہونے کو آیا، اس نے دیکھ لیا ہوگا کہ اس لڑکی میں بھی اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں۔ وہ مکان ہماری بیٹی کے نام کر چکا تھا اور حق مہر بھی بہت زیادہ تھا، ماہوار خرچہ بھی کم نہیں تھا۔ اس لیے اس نے یہی بہتر سمجھا ہوگا کہ اس لڑکی کو طلاق دی تو بہت مہنگی پڑے گی اور مکان بھی جائے گا، اس لیے اسے ٹھکانے لگانا اس کے لیے سود مند تھا۔ کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد وہ تیسری شادی کرے گا۔ مجھے یہ سب کچھ گھریلو لڑائیوں جیسا کوئی ڈرامہ نظر آ رہا تھا، کیونکہ کسی لڑکی کو غائب کر دینا یا قتل کر دینا اتنا آسان کام نہیں ہوتا۔ میں نے رپورٹ درج کرنے کی بجائے سلیم سے بات کرنا بہتر سمجھا۔ میں نے ایک کانسٹیبل کو سادہ لباس میں سلیم کے پتے پر بھیجا کہ کسی کو بتائے بغیر اسے تھانے لے آئے۔ سلیم کے سسر اور اس کے بیٹے کو میں نے دوسرے کمرے میں بٹھا دیا۔ سلیم کا گھر زیادہ دور نہیں تھا۔ آدھے گھنٹے کے بعد کانسٹیبل آ گیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ سلیم نہیں ملا۔ اس کانسٹیبل نے باریک کپڑوں کی قمیض پہن رکھی تھی۔ ویسے ہی میری نظر اس کی جیب پر پڑی۔ 500 روپے کا ایک نوٹ باریک کپڑے میں سے جیب میں پڑا ہوا نظر آیا۔ میں نے کانسٹیبل کی جیب سے نوٹ نکال لیا اور اسے کہا کہ دوبارہ جاؤ اور سلیم کو ساتھ لے کر آؤ۔ واپس آ کر مجھ سے یہ نوٹ لے لینا۔ میں نے اس کی بددیانتی پکڑ لی تھی۔ میں نے غصے کا اظہار نہ کیا، وہ چپ چاپ چلا گیا۔ آدھے گھنٹے سے بھی کم وقت میں وہ سلیم کو لے آیا۔ میں نے کانسٹیبل کے سامنے سلیم سے پوچھا کہ وہ پہلے کیوں نہیں آیا تھا۔ سلیم نے کہا وہ گھر نہیں تھا۔ میں نے 500 کا نوٹ سلیم کی طرف بڑھا کر کہا، کیا تم پولیس کو دھوکہ دے سکتے ہو؟ کتنی بار تم نے پیسے دیے ہیں؟ آگاہ ہتھ کھڑیوں میں جکڑے ہوئے یہاں آ جاتے، یہ لو اپنے روپے۔ کانسٹیبل کا رنگ زرد ہو گیا۔ میں نے اسے گھورا اور وہاں سے چلے جانے کا اشارہ کیا۔ پھر میں نے سلیم کو اپنے سامنے بٹھا کر پوچھا، تمہاری دوسری بیوی کہاں ہے؟ اس کا جواب صرف یہ تھا۔ اس کا رنگ بدل گیا، آنکھیں ٹھہر گئیں، ہونٹ کھل کر کانپنے لگے۔ میرے حوصلہ دینے پر بھی اس کے منہ سے بات نہ نکلی۔ میں نے پوچھا، تم تھانے کیوں نہیں آ رہے تھے؟ کانسٹیبل کو پیسے دے کر یہ کیوں کہلوایا کہ جاؤ جا کر کہہ دینا وہ گھر نہیں ہے؟ اس کی حالت اور زیادہ بگڑ گئی۔ میں نے کہا، کہہ دو کہ میری بیوی محلے میں کسی کے گھر گئی ہے۔ وہ چپ رہا۔ اس نے کانسٹیبل کو جو نوٹ دیا تھا وہ اس کی گرفتاری کا وارنٹ تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ پولیس کو ٹالنے کی کوشش کر رہا تھا، جو بلا وجہ نہیں ہو سکتی تھی۔ میں نے سلیم، تم ایک رات حوالات میں گزارو گے تو کل صبح تک میرا خیال ہے کہ تم بولنے کے قابل ہو جاؤ گے۔ وہ اس طرح بدکا جیسے کسی نے بجلی کے ننگے تار اس کے جسم سے لگا دیے ہوں۔ میں اٹھنے لگا تو اس نے ڈر کر لپک کر میرے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ میں اسے حوالات میں بند کرنے کو اٹھا ہوں۔ اس نے پہلے سر ہلایا، پھر سسکی لینے کے بعد بولا، ذرا بیٹھ جائیں، میری بات سن لیں۔ میں مجرم نہیں مظلوم ہوں۔ اس کے آنسو بہنے لگے۔ میں نے اسے بٹھا دیا اور خود بھی بیٹھ گیا
اور کہا یہ پولیس اسٹیشن ہے جہاں پر تو پتھر بھی بول پڑتا ہے، اسے فلاں آدمی نے اٹھا کر فلاں آدمی کے سر پر مارا تھا۔ تم اگر مجرم ہو تو سب کچھ بتا دو، اور اگر مظلوم ہو تو میں تمہاری اتنی مدد کروں گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں نے آگے ہو کر رازداری سے کہا، اگر اپنا جرم مجھے پریشان کیے بغیر سنا دو گے تو فائدے میں رہو گے، میرے ساتھ دوستی کر لو۔ میرا خیال ہے کہ تم نے مظلوم ہو کر جرم کیا ہے، مجھے ایسے آدمی کے ساتھ بہت ہمدردی ہوتی ہے۔ پھر میں نے آہستہ سے پوچھا، کیا بیوی کو قتل کر دیا ہے؟ وہ ہڑبڑا کر بولا، نہیں، وہ تو خود ہی کہیں بھاگ گئی ہے اور مجھے دھوکہ دے گئی ہے۔ میں نے کہا، لیکن میں نے سنا ہے کہ وہ بڑی فرمانبردار اور نیک لڑکی ہے، اس نے تمہیں تہہ دل سے قبول کر لیا تھا۔ وہ بولا، میری پہلی بیوی فرمانبردار اور نیک تھی، یہ دوسری بیوی تو اصل شیطان ہے۔ میں اسے نیک اور فرمانبردار سمجھا تھا، لیکن اس نے پہلے 1 ماہ میں ہی اپنی حرکتوں سے ثابت کر دیا کہ اسے میرے گھر اور میری ذات کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں۔ میں نے اپنا مکان اس کے نام کر دیا تھا، اسے روپیہ پیسہ بھی دیتا رہا تاکہ وہ خوش رہے، اسے بڑے قیمتی کپڑے دیتا رہا، مگر اس کا رویہ میرے خلاف رہا اور دن بدن بگڑتا رہا۔ شادی کو 3 ماہ بعد اس نے مجھے یہ الفاظ کہہ دیے کہ میں نے آپ کو دل سے قبول نہیں کیا، میں تو صرف اپنے ماں باپ کا حکم مانا ہے۔ وہ تو یہ بھی کہتی تھی کہ میں اولاد آپ کو نہیں دے سکتی۔ میں نے اس کے ماں باپ سے کہا کہ وہ اسے سمجھائیں، ورنہ میں مکان کی رجسٹری اپنے نام کروا لوں گا۔ اس کی ماں نے کہا کہ مکان کی رجسٹری تو اس کے پاس ہے اور اب یہ کاغذات اسے نہیں مل سکتے۔ میں نے دیکھا کہ اس عورت یعنی میری ساس کا رویہ بھی دشمنوں والا تھا۔ مکان کی رجسٹری اس نے اپنے قبضے میں لے لی تھی۔ میرے سسر کا رویہ کچھ بہتر تھا، لیکن ماں بیٹی پر اس کا شخص کا کوئی اثر نہیں تھا۔ میں اولاد کی خاطر ان کے جال میں پھنس گیا تھا۔ میں نے اس لڑکی کو طلاق دینے کی سوچی تو خیال آیا کہ مکان بھی دے چکا ہوں اور مہر بھی بہت زیادہ ہے۔ میں نے غصے میں آ کر اس کی پٹائی شروع کر دی۔ کوئی 15-16 روز پہلے کی بات ہے کہ میں صبح جاگا تو بیوی ساتھ والے پلنگ پر نہیں تھی۔ کچھ دیر انتظار کیا، میرا خیال تھا کہ غسل خانے میں ہوگی، مگر وہ پورے گھر میں کہیں بھی نہیں تھی۔ میں سمجھ گیا کہ وہ اپنی ماں باپ کے گھر چلی گئی ہے۔ میں نے ارادہ کر لیا کہ خود گئی ہے اور خود ہی آئے گی، میں اس کے پیچھے نہیں جاؤں گا۔ میں نہ گیا۔ 5-6 روز بعد اس کی ماں آئی۔ وہ آتی رہتی تھی، اس کے بیشتر کہ میں اس سے پوچھتا کہ اس کی بیٹی کہاں ہے۔ اس نے مجھ سے یہ سوال کر دیا کہ وہ اپنی بیٹی کے لیے کھانے کی کوئی چیز بنا کر لائی تھی۔ میں نے اپنی ساس کی باتیں غور سے سنی۔ اس کے لہجے اور انداز سے مجھے کوئی شرارت نظر نہیں آئی، لیکن اس عورت کا کوئی اعتبار بھی نہیں تھا۔ میں نے اس سے کہہ دیا کہ اس کی بیٹی محلے میں کسی کے گھر گئی ہے۔ وہ کچھ دیر انتظار کر کے چلی گئی۔ دوسرے دن اس کا بھائی آ گیا، وہ بھی اپنی بہن سے ملنے آیا تھا۔ میں نے اسے بھی کہہ دیا کہ محلے میں کسی کے گھر گئی ہے۔ باتوں باتوں میں نے اس سے پوچھا کہ اس کی بہن کب اپنے گھر گئی تھی۔ وہ 14-15 سال کا لڑکا تھا، میری باتوں میں آ گیا۔ اس نے 2 ماہ پہلے کا بتایا کہ اس کی بہن 2 ماہ پہلے ہمارے گھر آئی تھی۔ مجھے شک یہ تھا کہ اس کی ماں بڑی چالاک ہے، اس نے اپنی بیٹی کو مجھ سے چوری چھپے اپنے گھر بلا لیا تھا اور یہ اس کی کوئی خطرناک چال ہوگی۔ مگر لڑکے سے پتہ چلا کہ اس کی بہن ماں باپ کے پاس نہیں گئی، وہ بھاگ گئی تھی، اور بھاگنے کی وجوہات بڑی صاف ہیں۔ اس نے مجھے دل سے قبول نہیں کیا تھا۔ میں اس پر اتنی سختی کرتا تھا کہ اسے مارتا پیٹتا بھی تھا۔ لڑکی ہوشیار اور طبیعت کی تیز ہے، اسے بھگانے میں اس کی ماں کا ہاتھ بھی ہو سکتا ہے۔ ان لوگوں نے مجھ سے مکان اپنی نام کروا لیا تھا۔ اگلے روز اس کا باپ آیا، وہ بھی بیٹی سے ملنے آیا تھا۔ اس کے چہرے سے پتہ چلتا تھا کہ اسے مجھ پر شک ہے۔ میں نے اسے بھی یہی بتایا کہ اس کی بیٹی محلے میں کسی کے گھر گئی ہے، تو باپ نے کہا، تم کہہ کیوں نہیں دیتے کہ ہمیں اب اپنی بیٹی سے ملنے کی اجازت نہیں؟ اس کی ماں آئی، بھائی آیا اور اب میں آیا ہوں۔ تم سب کو ایک ہی جواب دے رہی ہو کہ وہ محلے میں کسی کے گھر گئی ہے۔ میں تو شام تک یہیں بیٹھوں گا، وہ آئے گی تو اس سے مل کر ہی جاؤں گا۔ میرے لیے یہ پریشانی کم نہیں تھی کہ میری بیوی لاپتہ ہو گئی تھی، اور اس کے باپ نے مجھے متشبہ سمجھ کر رعب سے بات کی تو مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے اسے کہا کہ گھر کے سارے کمرے دیکھ لو، اوپر چھت بھی دیکھ لو، تمہیں تمہاری بیٹی کہیں نظر آ جائے تو اسے 2-4 دنوں کے لیے اپنے گھر لے جاؤ۔ اس نے ایک بار پھر کہا کہ میں شام تک یہیں رکوں گا۔ میں نے کہا، تمہیں میں 2 منٹ بھی یہاں اور ٹھہرنے نہیں دوں گا، میں کسی ضروری کام سے جا رہا ہوں۔ اس نے غصے کا جواب غصے سے دیا،
تو میں نے جل کر کہا کہ اپنی بیٹی پر اب تمہارا کوئی حق نہیں، میں نے پورا مکان دے کر اسے خریدا ہے، یہ میری مہربانی ہے کہ میں تمہیں اپنے گھر میں داخل ہونے دیتا ہوں۔ وہ واہی تباہی بکتا نکل گیا اور آج آپ نے بلا لیا ہے۔ میرے دل میں جو کچھ تھا وہ آپ کو سنا دیا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ میری بیوی کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ میں نے سلیم سے پوچھا تمہیں کسی پر شک ہے؟ وہ بولا میں کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ اغوا نہیں ہوئی، نہ ہی اسے کوئی اٹھا کر لے گیا ہے، بلکہ وہ اپنی مرضی سے گئی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا تم نے پہلے روز ہی اپنی ساس سے کیوں نہیں کہہ دیا کہ اس کی بیٹی آج صبح سے غائب ہے؟ تمہیں جب یقین ہو گیا تھا کہ تمہاری بیوی غائب ہے تو تم اس کی ماں باپ کے پاس کیوں نہیں گئے؟ وہ بولا میں دراصل یہ سمجھتا رہا کہ وہ اپنے ماں باپ کے ہاں چلی گئی ہے۔ جب 4-5 روز کے بعد اس کی ماں آئی اور اس نے بتایا کہ وہ اپنی بیٹی سے ملنے آئی ہے تو میں چکرا گیا۔ مجھے کچھ سوجھ نہیں رہا تھا۔ میں نے گھبرا کر کہہ دیا کہ تمہاری بیٹی محلے میں ہی کسی کے گھر گئی ہے۔ میں نے سلیم پر بہت جرا کی، اسے بہت چکر دیے، اس کی نفسیات سمجھنے کی کوشش کی، اس کی نیت کو بھانپا اور یہ رائے قائم کی کہ یہ شخص اتنا دلیر اور چلاک نہیں جتنا احمق اور بے وقوف ہے۔ میں نے اسے یہ بھی پوچھا کہ جب اسے یقین ہو گیا تھا کہ اس کی بیوی اتنے دنوں سے لاپتہ ہے تو اس نے پولیس میں رپورٹ کیوں نہ دی؟ اس نے طرح طرح کی احمقانہ باتیں کر کے مجھے اپنا حامی بنانے کی کوشش کی۔ وہ دراصل یہ کہنا چاہتا تھا کہ اپنی زبان سے یہ کہنے میں کہ اس کی بیوی بھاگ گئی ہے وہ اپنی بے عزتی سمجھتا تھا۔ وہ اپنی پہلی بیوی سے بھی نادم تھا۔ وہ پہلی بیوی سے اس دوسری بیوی کے فرار کو چھپانے کی کوشش میں تھا اور یہ امید لگائے بیٹھا تھا کہ اس کی بیوی گھوم پھر کر واپس آ جائے گی۔ میں نے سلیم کو اپنے دفتر سے نکال کر ایک اور کمرے میں بھیج دیا۔ اس کے سسر کو بلایا، سسر کو خبردار کیا کہ وہ اپنی بیٹی کی گمشدگی کی رپورٹ لکھوانے آیا ہے۔ اسے ایک بار پھر سوچ لینا چاہیے، کیونکہ رپورٹ غلط ثابت ہوئی اور بیٹی ان کے گھر سے برآمد ہو گئی، یا یہ پتہ چل گیا کہ اپنی بیٹی کو اس نے خود یا اس کی ماں نے اپنے داماد کو پریشان کرنے کے لیے کہیں چھپا رکھا تھا، تو تم دونوں کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ اس شخص نے مجھے قائل کرنے کی کوشش کی کہ اپنی بیٹی کو انہوں نے خود غائب نہیں کیا۔ اسے یہ بھی معلوم نہیں ہوا تھا کہ میں نے اس کے داماد کو بھی تھانے بلا رکھا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ وہ گھر جائے اور اپنی بیوی سے ایک بار پھر مشورہ کرے اور اسے بتائے کہ رپورٹ درج کروانے کا نتیجہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ وہ چلا گیا تو میں نے سلیم کو بلا کر ڈرایا دھمکایا اور بہت کوشش کی کہ اگر اس نے اپنی بیوی کو خود ہی ادھر ادھر کر دیا ہے یا ٹھکانے لگا دیا ہے تو مجھے بتا دے۔ وہ رونے پر آ گیا، بار بار یہی کہتا تھا کہ میری بیوی اپنی مرضی سے یا اپنی ماں کی کوشش سے لاپتہ ہوئی ہے، اسے تلاش کیا جائے۔ میں اتنا سمجھ گیا کہ سلیم میں اپنی کوئی قتل کرنے یا لاش ٹھکانے لگانے کی ہمت نہیں ہے۔ البتہ یہ ممکن تھا کہ اس کے پاس پیسہ تھا جس سے وہ یہ جرائم کروا سکتا تھا۔ تاہم میں ابھی بھی اسے گھریلو جھگڑا سمجھتا تھا اور میری کوشش تھی کہ یہ لوگ صلح صفائی کر کے پولیس اور عدالت کے چکر سے بچ جائیں۔ میں نے سلیم سے کہا کہ وہ کل میرے پاس آئے، ہو سکتا ہے کہ کل تک تمہاری بیوی بھی واپس آ جائے۔ وہ بھی چلا گیا۔ 2 دن ان میں سے کوئی بھی تھانے نہ آیا۔ میں مطمئن ہو گیا کہ انہوں نے آپس میں کوئی سمجھوتا کر لیا ہے۔ تیسرے روز 2 میل دور کے ایک گاؤں کا نمبردار تھانے میں آیا۔ اس نے بتایا کہ اس کے گاؤں سے تھوڑا دور ویرانے میں ایک عورت کی لاش برآمد ہوئی ہے جو زمین میں دبی ہوئی تھی۔ رات طوفانی بارش برسی تھی، بہتے پانی نے گھڑے سے مٹی ہٹا دی جس سے لاش ننگی ہو گئی تھی۔ میں فوراً جائے وقوع پر پہنچا۔ لاش کے کپڑے دیکھتے ہی میں نے کہہ دیا کہ یہ عورت دیہاتی نہیں ہے۔ اس کے پاؤں میں شہری سینڈل تھے جو صرف شہروں میں ہی پہنے جاتے تھے۔ میں نے لاش وہاں سے اٹھوائی اور پوسٹ مارٹم کا انتظام کروایا۔ مجھے سلیم کی بیوی کا خیال آ گیا، کیونکہ میرے تھانے میں سلیم کی بیوی کے سوا کسی عورت کی گمشدگی کی رپورٹ نہیں آئی تھی۔ اگر یہ سلیم کی بیوی نہیں تھی تو مجھے دوسرے تھانوں سے بھی پتہ کرنا تھا کہ کسی کے ہاں کسی عورت کی گمشدگی کی رپورٹ تو نہیں۔ میں لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوانے کے بعد تھانے چلا گیا۔ ایک کانسٹیبل سے کہا کہ وہ سلیم اور اس کے ساس سسر کو تھانے لے آئے۔ جب وہ لوگ آ گئے تو میں نے لاش کے کپڑوں کے چیتھڑے اور سینڈل جو میں نے شناخت کے لیے جائے وقوع سے لے آیا تھا۔ جی تو دوستو، کہانی کا اتنا حصہ کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیں۔ کہانی کا اگلا حصہ سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں
ملتے ہیں بہت جلد اس کے نئے ایپیسوڈز کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔